ذرا سوچئے، ایک پوری بستی جس پر اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 3 رسول بھیجے، لیکن اس بستی نے کیا کیا؟ رسولوں کو جھٹلایا، دھمکیاں دیں، اور پھر ایک عام آدمی بستی کے ایک کونے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس کی ایک صدا نے تاریخ بدل ڈالی۔ یہ واقعہ کسی عام انسان کا نہیں ہے، یہ ہے اس مومن کا واقعہ جسے قرآن نے زندہ کر دیا، جس نے اپنی جان دے دی مگر حق کی گواہی کو قائم کر دیا۔ یہ اس بستی کا واقعہ ہے جسے قرآن نے بطور مثال پیش کیا، اصحاب القریہ۔ اور یہ واقعہ صرف ماضی کا نہیں ہے، یہ ہر اس دور کا واقعہ ہے جہاں حق کو ٹال دیا جاتا ہے۔ آخر اصحاب القریہ نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا سخت عذاب نازل کیا؟ کیا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اس مومن شخص کو شہید کیا، یا یہ بھی تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کی؟ اگر آج دیکھا جائے نا تو آج کے خدا صرف پتھر کے بت نہیں ہیں، بلکہ لوگوں نے دولت، شہرت، فیشن، خواہشات، سوشل میڈیا کی لت، یہ سب بھی ہمارے لیے بت بن چکے ہیں جن کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں اور ہم اپنے اصل رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو کیا کبھی سوچا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ چلیے ہم چلتے ہیں اصحاب القریہ کے واقعے کی طرف۔ یہ شہر خوشحال تھا، دولت مند تھا، بازاروں میں شور تھا، گلیوں میں رونق، لیکن دل کے اندر جو تھا وہ اندھیرا تھا۔ یہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں کے تراشے پتھروں کو خدا مانتے، ان کے سامنے جھکتے، ان سے مانگتے اور اصل خالق کو بھول بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے 2 رسول بھیجے۔ وہ آئے، لوگوں کو پکارا، اے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، صرف اسی کو مانو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن لوگ ہنسنے لگے، کچھ کہنے لگے یہ تو ہم جیسے انسان ہیں، کچھ بولے اللہ نے کچھ نہیں بھیجا، تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ لوگوں کی ہٹ دھرمی بڑھتی گئی تو اللہ نے 3را رسول بھیج دیا تاکہ دلیل اور مضبوط ہو جائے۔ اب 3 رسول مل کر اس بستی کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، لیکن بستی والوں کے کان بہرے، دل سخت اور زبانیں تیز تھیں۔ انہوں نے کہا تمہارا آنا ہمارے لیے منحوس ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں زمین میں زندہ دفن کر دیں گے۔ استغفر اللہ۔ ایسے میں اس بستی سے دور ایک آدمی تھا، مزدور، غریب، لیکن ایمان سے روشن دل۔ جب اسے خبر ملی کہ رسولوں کو جھٹلایا جا رہا ہے تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ قرآن کہتا ہے یعنی شہر کے دور دراز کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ وہ بولا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، یہ تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے، یہ ہدایت پر ہیں۔ لیکن لوگ نہ مانے۔ وہ آگے بڑھا، مجھے کیا ہے کہ میں اس کو نہ مانوں جس نے مجھے پیدا کیا، تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ الفاظ بستی والوں کو آگ کی طرح لگے، ان کا غصہ پھٹ پڑا۔ انہوں نے اس مومن کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ جیسے ہی اس مومن کی روح نکلی، فرشتوں نے اس کا استقبال کیا اور کہا ادخل الجنہ، یعنی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ خوشی سے بولا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے عزت بخشی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ کا فیصلہ اتر گیا۔ اچانک آسمان دھاڑ اٹھا، زمین لرزنے لگی، ایک خوفناک چیخ آسمان سے نازل ہوئی۔ قرآن کہتا ہے پوری بستی ایک لمحے میں ختم ہو گئی، گھروں کی چھتیں زمین میں دھس گئیں، دیواریں ٹوٹ کر گر پڑی، بازار جن میں شور تھا ویرانی میں ڈوب گئے۔ وہ قوم جو طاقت پہ ناز کرتی تھی راکھ میں بدل گئی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، صرف ایک چیخ تھی اور وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ ناظرین، یہ کوئی پرانی داستان نہیں ہے، یہ آج کے لیے سبق ہے۔ کیا آج ہمارے بازار جھوٹ سے نہیں بھرے؟ کیا آج سچ بولنے والوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا آج گناہ کرنے والے گروہ میں نہیں گھومتے اور نیکی کرنے والے تنہا رہ جاتے ہیں؟ سوچیں اگر آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو اصحاب القریہ کر رہے تھے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تو کیا ہمارا انجام ان سے مختلف ہوگا؟
یہ واقعہ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم وقت پر جاگ جائیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ذرا غور کریں کہ وہ بستی آخر تباہ کیوں ہوئی؟ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، سچ کو رد کیا، ظلم کو اپنایا اور ایمان والوں کو قتل کر دیا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے بھی سچائی کی آوازوں کو مذاق بنا دیا ہے؟ کیا ہم نے نکی کرنے والوں پر انگلیاں نہیں اٹھائیں؟ کیا ہم نے حق کو چھوڑ کر دنیا کے جھوٹے خدا نہیں بنا لیے؟ آج کے خدا صرف پتھر کے بت نہیں، بلکہ دولت، شہرت، فیشن، خواہشات، سوشل میڈیا کی لت، یہ سب بھی ہمارے بت بن چکے ہیں، جن کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں اور اپنے اصل رب کو بھول جاتے ہیں۔ وہی ظلم، وہی غرور، وہی گناہ، بس شکلیں بدل گئی ہیں، مگر انجام ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہلاک کی جو طاقت میں تم سے زیادہ تھیں۔ اصحاب القریہ کا عذاب محض ان کے لیے نہیں تھا، یہ ہم سب کے لیے تنبیہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ جو ہے وہ ظالم نہیں، وہ بار بار موقع دیتا ہے۔ جیسے اس بستی کو 3 رسول بھیجے گئے، ویسے ہی آج بھی ہمیں قرآن، سنت اور اہل علم کی نصیحت دی جا رہی ہیں۔ اب فیصلہ صرف ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم انکار کرنے والوں کی طرح انجام دیکھیں گے یا ہم اس مومن شخص کی طرح ایمان لا کر جنت پائیں گے۔ آئیے ہم مل کر فیصلہ کرتے ہیں، کیا ہم اس مومن شخص کی طرح ایمان کا علم بلند کریں گے؟ کیا ہم نے اپنی خواہشات اور جھوٹے خداؤں کو توڑ دیں گے؟ کیا ہم حق کی راہ پر چلیں گے، چاہے دنیا ہمارا مذاق ہی کیوں نہ اڑائے؟ کیونکہ انجام وہی ہے، یا جنت کی دائمی کامیابی یا اصحاب القریہ کی طرح بربادی۔ یہ ہے قرآن کی صدا، یہ ہے اصحاب القریہ کا سبق، اور یہ ہے پیغام ہمارے لیے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ It's me, Malaika Ozan.